ناظرین، ویب یا انٹرنیٹ دنیا کی جدید ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ اس ایجاد کا شمار ان چند ایجادات میں کیا جا سکتا ہے جس نے انسان کی ترقی کا چہرہ بدل کر رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ہماری اس دنیا کو پوری طرح بدل دیا ہے۔ اس کے ذریعے معلومات کی رسد اور رابطے یا کمیونیکیشن بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں۔ آج دنیا کے کسی بھی انسان سے ہر قسم کی معلومات محض ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ انٹرنیٹ یا ویب کے بارے میں شاید آپ سبھی جانتے ہوں گے اور اسے استعمال بھی کرتے ہوں گے، لیکن اصل میں ویب کیا ہے اور سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بگ برینز۔ ناظرین، انٹرنیٹ کی 3 دنیایں ہیں۔ نمبر 1 سرفیس ویب، نمبر 2 ڈیپ ویب اور نمبر 3 ڈارک ویب۔ ان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں انسانوں کی کلاسز کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں انسانوں کے 3 گروہ یا گروپس ہیں۔ نمبر 1 انسانوں کا وہ گروہ یا گروپ ہے جس میں عام لوگ شمار کیے جاتے ہیں اور اس میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ یہ لوگ کسی قسم کی پالیسی میکنگ میں شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی دنیا کے بڑے بڑے یا اہم فیصلوں میں ان کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ لوگ صرف اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہی لوگ سرفیس ویب کو استعمال کرتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ کا وہ حصہ جو ہم سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ گوگل، یوٹیوب، فیس بک، یاہو، ای میل، ٹویٹر، شاپنگ سائٹس جس میں علی بابا اور امیزون وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب کچھ سرفیس ویب پر چلایا جاتا ہے۔ ناظرین، انہی عام لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں اور پروٹوکولز بنائے جاتے ہیں، اور ان پروٹوکولز کے ذریعے کروڑوں اربوں لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں دوسری قسم کے لوگ جو کہ ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور پہلی قسم کے لوگوں پر کنٹرول رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو چلاتے ہیں۔ ان کی تعداد پہلے نمبر کے لوگوں کی نسبت کم ہے۔ ان میں ملٹی نیشنل کمپنیز، مختلف بینکس، عالمی مالیاتی ادارے، بڑے بڑے ممالک کے حکمران، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس کے ادارے شامل ہیں۔ یہی بڑی بڑی باڈیز قوانین اور پالیسیز بناتے ہیں۔ ناظرین، یہی لوگ ایک سسٹم بناتے ہیں اور اس سسٹم کے اندر خود رہتے ہیں اور باقی دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس سسٹم کو چلانے کے لیے یہ لوگ جس انٹرنیٹ یا ویب کا استعمال کرتے ہیں اسے ڈیپ ویب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں بینکس کی ٹرانزیکشنز، انٹیلیجنس رپورٹس کی شیئرنگ، خفیہ ای میلنگ وغیرہ کی جاتی ہے۔ اسی ڈیپ ویب کے ذریعے یہ لوگ سرفیس ویب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے تیسری قسم کے لوگوں کی۔ یہ لوگ نہ پہلی قسم کے لوگوں کی طرح ہیں جن کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور نہ ہی دوسری قسم کے لوگوں کی طرح ہیں جو باقی دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی انٹرنیٹ کی دنیا خود بناتے ہیں اور ان کو عام زبان میں کرمنلز یا انڈر ورلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پہلی طرح کے لوگوں میں سے اٹھتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگوں کے بنائے ہوئے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی معلومات کی رسد، رابطوں اور کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سرفیس انٹرنیٹ اور ڈیپ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے پر ان کو پکڑے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنا ایک ڈارک ویب بنا لیا ہے جو انٹرنیٹ کا تیسرا حصہ ہے۔ اس انٹرنیٹ تک پہلی اور دوسری قسم کے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے لوگ، یعنی کہ سرفیس ویب اور ڈیپ ویب استعمال کرنے والے لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے۔ اسے استعمال کرنے والے لوگ عارضی طور پر یہاں آتے ہیں اور غیر قانونی سرگرمیاں سر انجام دینے کے بعد یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے کوئی کلو یا نشان نہیں چھوڑتے۔ انٹرنیٹ کی یہ دنیا نہایت خطرناک ہے۔ اس انٹرنیٹ یا ویب کا سرفیس ویب اور ڈیپ ویب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے صرف انڈر ورلڈ کے لوگ، کرمنلز اور وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ناظرین، سرفیس ویب جسے دنیا کے کروڑوں اربوں لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا محض 4% ہے۔ اس کے بعد ڈیپ ویب استعمال کرنے والوں کی شرح 90% ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس نہایت بڑی تعداد میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور انہوں نے پورے سسٹم کو رن کرنا ہوتا ہے۔ سب سے نیچے آتا ہے ڈارک ویب۔ اس ویب کو استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد 6% ہے۔ اس ویب پر کئی قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایسے بازار اور مارکیٹس اویلیبل ہیں جہاں چوری کا سامان بیچا جاتا ہے۔ یہاں پر قانون کی اور دنیا بھر کی مختلف حکومت ایجنسیوں سے دور اسمگلنگ کا بزنس اور ڈرگز یعنی منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ یہاں پر خنجر، AK-47، راکٹ لانچر، یہاں تک کہ میزائل کو بھی خریدا یا فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اس ویب پر آن لائن ٹارگٹ کلرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب کنٹریز میں اونٹوں کی ریس منعقد کی جاتی تھی جس میں چھوٹے بچے ایز اے چائلڈ جاکی استعمال کیے جاتے تھے۔ اس میں استعمال ہونے والے بچوں کو وزن بڑھنے کی ڈر کی وجہ سے کئی ہفتوں تک بھوکا رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دوران ریس اکثر بچے شدید زخمی اور معذور ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ کی تو موت بھی واقع ہو جاتی تھی۔
इस रेस पर 2002 में पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन डार्क वेब पर आज भी ये रेस मुनक्किद करके शौकीन अफराद को ऑनलाइन दिखाई जाती है। नाज़रीन, डार्क वेब पर इल्लीगल फ़ाइट्स भी दिखाई जाती हैं जो कि बेहद खौफनाक होती हैं और जिनका इख्तिताम दोनों में से किसी एक मुखालिफ की मौत पर होता है और इन पर करोड़ों अरबों रुपए का जुआ खेला जाता है। नाज़रीन, इस वेब का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जहां ख़वातीन और यहाँ तक कि बच्चों पर जिनसी तशद्दुद को लाइव दिखाया जाता है और देखने वाले इसकी बहुत हाई फ़ीस अदा करके इसे देखते हैं। इसके अलावा इंसानी अज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त भी यहाँ की जाती है, यहाँ तक कि कुछ जुनूनी लोग यहाँ पर इंसानी खून और गोश्त को भी जाकर ख़रीदते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शैतानी क्लासेस भी मुनक्किद की जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ जादू टोना सिखाया जाता है। नाज़रीन, डार्क वेब का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। माहिरीन की तरफ से इस खदशे का इजहार भी किया जाता है कि डार्क वेब इस्तेमाल करने वालों के हाथ दुनिया के ख़तरनाक तरीन हथियार भी लग चुके हैं जो आने वाले वक्त में नहायत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जनरल नॉलेज से भरपूर अगली वीडियो में।